تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مملکت پاکستان کو سابق آرمی چیف جنرل آغا محمد یحییٰ خان کی شہوت پرستی کی بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ سانحہ مشرقی پاکستان کی تحقیقات کرنے والے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق نور جہاں اور جنرل رانی سمیت یحییٰ خان کے کم از کم 500 خواتین کے ساتھ تعلقات تھے۔ شراب و شباب کے رسیہ اس جرنیل کی وجہ سے نہ صرف فوج کا مورال ڈاؤن ہوا بلکہ سن 1971 میں آدھا ملک بھی گنوا دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل جہانداد خان کی کتاب پاکستان لیڈرشپ چیلنجز کے مطابق جب یحییٰ خان کو آرمی چیف بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان نے کہا کہ اگر ایوب خان نے بے لگام عیاشی کے دلدادہ یحییٰ خان کو کمانڈر ان چیف بنایا تو یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہوگی۔ یحییٰ خان کی تعیناتی سے چند ماہ قبل برطانوی ہائی کمیشن کے خفیہ مراسلے میں بتایا گیا کہ یحییٰ خان باصلاحیت مگر رنگین مزاج فوجی افسر ہے۔ اسی طرح امریکی محکمہ خارجہ کو بھیجے گئے خفیہ نوٹ میں یحییٰ خان کی شخصیت کا تجزیہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ وہ بلا کے مینوش ہیں اور جنسی بے اعتدالی کے حوالے سے بدنام ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل موسیٰ خان نے اپنے جانشین کے طور پر جو 3 نام تجویز کیے تھے ان میں جنرل یحییٰ خان کا نام شامل نہیں تھا۔ جنرل موسیٰ کے مطابق انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ذاتی خامیوں کے پیش نظر یحییٰ خان اس منصب کے لیے موزوں نہیں، مگر چونکہ ایوب خان فیصلہ کر چکے تھے اس لیے انہوں نے میجر جنرل الطاف قادر اور میجر جنرل بختیار رانا کو سپرسیڈ کرتے ہوئے جنرل محمد یحییٰ خان کو افواج پاکستان کا 5واں کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا۔ سن 1969 میں جنرل ایوب خان کے استعفے کے بعد یحییٰ خان نے عہدہ صدارت بھی سنبھال لیا۔ یحییٰ خان کے دونوں عہدے سقوط ڈھاکہ کے بعد 20 ستمبر سن 1971 میں ختم ہوئے، جس کے بعد انہیں 7 برس تک نظر بند بھی رکھا گیا۔ سقوط ڈھاکہ کے دوران یحییٰ خان کی دفاعی اور انتظامی اور حکومتی امور کی ادائیگی میں مجرمانہ غفلت اور عیاشانہ طرز زندگی کا معاملہ شاید غیر مصدقہ باتوں تک ہی محدود رہتا اگر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ لیک نہ ہوتی۔ حکومت پاکستان نے باضابطہ طور پر تو یہ رپورٹ جاری نہیں کی مگر منظر عام پر آنے والی جزوی رپورٹ میں بہت شرمناک انکشافات موجود ہیں۔ جنرل یحییٰ خان کے ADC ملٹری سیکرٹری اور دیگر حکام نے حمود الرحمان کمیشن کو جو شہادتیں ریکارڈ کروائیں اس کے مطابق جنرل یحییٰ خان کی داشتاؤں اور محبوباؤں کی فہرست بہت طویل ہے۔ ایوان صدر کے گیٹ پر انٹری ریکارڈ سے جو معلومات دستیاب ہوئیں اس کے مطابق یحییٰ خان کے پاس 500 سے زائد خواتین کا باقاعدگی سے آنا جانا تھا۔ اقلیم اختر یحییٰ خان کے حلقہ ارادت میں آئیں تو جنرل رانی کہلائیں۔ اسی طرح روایت ہے کہ اداکارہ ترانہ جنرل صاحب کے ساتھ شب بسری کے بعد قومی ترانہ قرار پائیں۔ اداکارہ نغمہ کو قومی نغمہ کا اعزاز حاصل ہوا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق مشرقی پاکستان کے IG پولیس کے میڈم نور جہاں اور بیگم جوناگڑھ سمیت کئی بڑے گھرانوں کی خواتین سے تعلقات تھے جو یحییٰ خان کے لیے صبح تک شمع محفل بن کر چراغاں کرتی۔ سر خضر حیات ٹوانا کی سابق بیوی زینب، ریٹائرڈ میجر جنرل لطیف خان کی اہلیہ، ڈھاکہ کی صنعت کار انورہ بیگم، ڈھاکہ کی دوشیزائیں للی خان اور لیلا مزمل، کراچی کے بزنس مین منصور ہیرا جی کی اہلیہ، جونیئر پولیس افسر کی بیوی نازلی بیگم اور نہ جانے کتنی بے نام مٹیاریں جنرل یحییٰ خان کا مزاج درست رکھنے کی خدمت پر مبعوث تھی۔ یحییٰ خان کی رنگین مزاجی کا یہ عالم تھا کہ میڈم نور جہاں کا گانا میرا چیچیدہ چھلا ماہی لالیا سنا تو فریفتہ ہو گئے۔ ایک شب اقلیم اختر اور جنرل رانی سے پوچھنے لگے کہ کیا تم نے یہ گانا سنا ہے؟ اقلیم رانی مسکرائیں اور کہا کہ میرے پاس یہ گانے سننے کا وقت نہیں۔ یحییٰ خان نے اسی وقت اپنے ملٹری سیکرٹری کو بلایا اور کہا کہ اس گانے کی کیسٹ خرید کر لاؤ۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ملٹری سیکرٹری ایک دکان کھلوا کر نور جہاں کی کیسٹ خرید لائے اور اقلیم اختر رانی کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اقلیم نے کہا آغا جانی اگر آپ کو یہ اتنی ہی پسند ہے تو وعدہ رہا کہ آپ کی برتھ ڈے پر نور جہاں بذات خود بطور تحفہ پیش کروں گی۔ پھر ایسا ہی ہوا اور میڈم نور جہاں جنرل یحییٰ خان کی ڈارلنگ بن گئی۔ جنرل یحییٰ خان کے حلقہ ارادت میں شامل یہ خواتین کس قدر با اثر تھیں اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن کے سربراہ نے نازلی بیگم کے ناز اٹھانے سے انکار کر دیا تو اسے نہ صرف نوکری سے نکال دیا گیا بلکہ ملک سے باہر جانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ بیگم شمیم KN حسین جو مشرقی پاکستان کے سابق چیف جسٹس کی بیٹی تھی، ان کی نامعلوم خدمات کے عوض انہیں آسٹریا میں سفیر بنا کر بھیج دیا گیا جبکہ ان کے شوہر کو سوئٹزرلینڈ میں سفیر لگا دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ بیگم شمیم KN حسین کے 70 سالہ ضعیف والد کو نیشنل شپنگ کارپوریشن کا سربراہ بھی لگایا گیا۔ جمیل زبیری اپنی کتاب یاد خزانہ ریڈیو پاکستان میں 25 سال میں بیان کرتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے چند روز قبل میڈم نور جہاں ریڈیو پاکستان پہنچی اور گانے ریکارڈ کروانے کے بعد اسٹیشن ڈائریکٹر طاہر شاہ کے کمرے میں آدھم کی۔ میڈم نے کہا آغا جی سے بات کرواؤ۔ اسٹیشن مینیجر ہچکچایا تو نور جہاں نے کہا گھبراؤ نہیں، تم صرف نمبر ڈائل کر کے مجھے ٹیلی فون پکڑا دو۔ حیرانی اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ ملکہ ترنم نے ڈارلنگ سے بات کرتے وقت
از خود ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کے گانے 8 بجے نشر ہوں گے۔ ان دنوں ریڈیو پاکستان پر دن بھر کی اہم ترین خبروں پر مبنی بلیٹن 8 بجے نشر ہوتا تھا اور ہنگامی حالات کے پیش نظر اسے ملتوی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسٹیشن مینیجر نے ڈی جی سے بات کی اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ ڈی جی نے ایوان صدر رابطہ کر کے خاصی منت سماجت کے بعد یہ اجازت حاصل کی کہ 8 بجے نیوز بلیٹن نشر ہونے کے فوری بعد میڈم نور جہاں کے گانے نشر کر دیے جائیں گے۔ ایوب خان نے اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں تو اس حوالے سے کچھ نہیں لکھا، تاہم ایوب خان کی ڈائری کے عنوان سے جو کتاب شائع ہوئی اس میں یحییٰ خان کی رنگین مزاجی کے کئی قصے بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر 13 ستمبر سن 1969 کو ایوب خان لکھتے ہیں کہ یحییٰ خان دوپہر 1 بجے ہی دفتری کام چھوڑ چھاڑ کے شراب و شباب میں کھو جاتا ہے۔ 12 نومبر سن 1969 کو لکھی گئی ڈائری میں اپنے اور یحییٰ خان کے مشترکہ معالج کرنل محی الدین کا حوالہ دیتے ہوئے ایوب خان بتاتے ہیں کہ یحییٰ خان کا شراب کے بغیر گزارا نہیں، زیادہ وقت محفل آرائی، جام و صبح، محفل حابو اور جنسی دھما چوکڑی میں گزرتا ہے۔ جنرل حمید اور جنرل پیرزادہ شریک محفل ہوتے ہیں، اور 2 فروری سن 1971 کو ایرانی وزیر خارجہ کو دی گئی ضیافت کے دوران تو یحییٰ خان المعروف آغا مدہوش نے اس قدر پی رکھی تھی کہ بھری محفل میں پینٹ گیلی ہونے کا احساس تک نہ ہوا۔ یحییٰ خان کی آوارگی اور جنسی بے راہ روی کا دائرہ بتدریج پھیلا اور فوجی افسران کی بیگمات تک اس سے محفوظ نہ رہیں۔ یحییٰ خان کی راولپنڈی میں رہائش گاہ 61 ہارلے اسٹریٹ کے نام سے مشہور ہوئی اور ان کے کمانڈر ان چیف بننے سے پہلے رنگ و نور کی محفلیں سجائے جانے کے لیے مختص رہی۔ جنرل امراؤ خان اپنی کتاب ایک جرنیل کی سرگزشت میں فوجی فاؤنڈیشن کے چیئرمین بریگیڈیئر FR خان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک صبح دفتر جاتے وقت بریگیڈیئر فضل الرحمان خان نے یحییٰ خان کو 61 ہارلے اسٹریٹ میں شب بصری کے بعد حالت غیر میں باہر نکلتے دیکھا تو انہوں نے یہ کہہ کر نوکری چھوڑ دی کہ میں ایسے لوگوں کی ملازمت نہیں کر سکتا۔ 7 ستمبر سن 1970 کو قومی اسمبلی اور 17 دسمبر کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے، جنہیں ملکی اور غیر ملکی مبصرین نے پاکستان کی تاریخ میں پہلے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات قرار دیا۔ 16 دسمبر سن 1971 کو مشرقی پاکستان پر بھارتی افواج کے قبضے اور مغربی پاکستان کے محاذ پر پاکستانی افواج کی غیر تسلی بخش کارکردگی کی بنا پر ملک میں فوجی حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ 20 دسمبر سن 1971 کو جنرل یحییٰ نے اقتدار پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دیا۔ 8 جنوری سن 1972 کو انہیں عوامی غیظ و غضب سے بچانے کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ جولائی سن 1970 میں ملک میں مارشل لاء کے نفاذ کے بعد جنرل ضیاء الحق نے سن 1978 میں خرابی صحت کی بنا پر یحییٰ خان کو رہا کر دیا، لیکن وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے اور 9 اگست سن 1980 کو پشاور میں ابدی نیند سو گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔